بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے شوہر شادی کے چند ماہ بعد روزگار کے سلسلے میں سعودیہ چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے وقت میں ماں بننے والی تھی اور ہماری زندگی خوابوں سے بھری ہوئی تھی، مگر ان کے جاتے ہی میری ساس نے مجھ پر ایسے ظلم شروع کر دیے کہ روزانہ کی مار پیٹ اور تشدد نے مجھ سے میرا آنے والا بچہ بھی چھین لیا۔ ہسپتال سے واپس آ کر میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک باہر شور مچ گیا۔ جب میں گھبرا کر باہر نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا نام اسمہ ہے، میری عمر 18 سال ہے، مگر اس 18 سال کی عمر میں مجھے 40 سال کا تجربہ ہو چکا تھا۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے، کسی انسان کا نصیب ہی ایسا ہوتا ہے، اور بیٹیوں کا تو اکثر ہی ایسا ہوتا ہے۔ ان کی چھوٹی سی زندگی ان کو ایسے امتحانوں میں ڈال دیتی ہے کہ وہ بہت جلدی بہت بڑی اور سمجھدار لگنے لگتی ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں بھی ایسی چھوٹی سی عمر میں بہت زیادہ تجربہ حاصل کر چکی تھی، اتنی سنجیدہ ہو گئی تھی کہ اب زندگی کی رنگینیاں ہی نہیں لگتی تھی، مجھے کچھ لبھا ہی نہیں سکتا تھا۔ بچپن میں تو ایسا کچھ نہیں تھا، بچپن تو میرا ایسا شاندار گزرا تھا کہ شاید ہی کسی کا گزرا ہو۔ میرے بابا بہت معمولی ملازمت کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی زندگی بہت پرسکون گزرتی تھی۔ بابا نے کچھ جماعتیں پڑھی تھی، مگر امی تو بالکل ہی ان پڑھ تھی، لیکن ان دونوں کو بہت شوق تھا کہ ہم بچے تعلیم حاصل کریں۔ میں والدین کی چوتھی اور آخری اولاد تھی، بیٹی ہونے کی وجہ سے بھی میں بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ میری بڑی 2 بہنیں اور ایک بھائی تھے، سب بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ زندگی جیسے حسین راہوں پر گامزن تھی۔ ماں اور باپ میں کبھی بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، اور ہم بہنوں میں اس قدر پیار تھا کہ ایک کو چوٹ لگتی تو درد ساروں کو محسوس ہوتا تھا۔ امی قرآن شریف پڑھتی تھی اور بچوں کی بھی پڑھایا کرتی تھی۔ بہت سارے بچے ہمارے گھر میں جمع ہوتے، یوں لگتا جیسے مدرسہ کھلا ہو۔ تجوید سے قرآن پاک پڑھاتی اور 5 وقت کا نمازی بھی بناتی۔ ہمارے گھر میں ہمیشہ سے ہی نماز کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ صبح سویرے اذان ہوتے ہی امی اور بابا اٹھ جاتے، نماز ادا کرتے اور ہمیں بھی جگا دیتے تھے۔ شروع سے ہی یہی عادت تھی۔ ہم بڑے ہوئے تو یہ عادت ہماری فطرت میں شامل ہو چکی تھی۔ بڑی بہن کی شادی ہوئی، سب کچھ اچھے سے چل رہا تھا۔ اس کے سسرال والے بہت اچھے تھے۔ شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ لندن چلی گئی تھی، مگر لندن سے وقتاً فوقتاً وہ میرے لیے بہت سے تحفے اور تحائف بھیجتی رہتی تھی۔ میں سب سے چھوٹی تھی، اس وجہ سے سبھی مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کی لاڈلی چہیتی بیٹی کیسے طوفانوں کا سامنا کرنے والی ہے۔ خدا نے اس جیسی لاڈلی کو کیسے کڑے وقتوں سے گزارنا ہے۔ زندگی آگے بڑھتی گئی۔ میری دوسری بہن کی بھی شادی ہونے لگی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی اور بہن بیاہ کر دوسرے گھر چلی گئی، مگر اس بڑی بہن والا معاملہ نہیں تھا۔ وہ لوگ اتنے اچھے نہیں تھے، امی ابو اتنا جہیز نہیں دے سکتے تھے، تو ان لوگوں نے بہن کو تانے مارنا شروع کر دیے۔ شادی کے 5 روز بعد بہن روتی ہوئی گھر آ گئی، کہنے لگی امی مجھے اس گھر میں واپس نہیں جانا۔ آپ جانتی ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تک تمہارے بابا تمہارے شوہر کو جہیز میں گاڑی نہیں دیتے تب تک اس گھر میں مت آنا۔ بابا آپ نے پہلے ان لوگوں کے بارے میں کیوں پتہ نہیں کیا؟ وہ رو رو کر بابا سے یہ کہہ رہی تھی، اور میرا دل اس بات سے بہت غمگین ہوا تھا۔ میں نے کبھی کسی کو اپنے گھر میں یوں روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی بابا نے کبھی اپنی بیٹیوں کو رونے دیا تھا۔ پھر آج ہماری ایک بہن رو رہی تھی تو میرا رونا بنتا تھا۔ میں اس کے سینے سے لگ کر بہت دیر روتی رہی۔ میں اسے کہتی رہی کہ تم نہ رویا کرو، لیکن بیٹیوں کا نصیب ہی انہیں رلانے پر مجبور کرتا ہے۔ خیر بابا نے بڑی مشکل سے ایک بائک ان کے ہسبینڈ کو لے دی تو وہ خوشی خوشی بہن کو لے کر یہاں سے چلا گیا۔ اس کی اچھی جگہ نوکری تھی، اب بہن کی عزت سسرال میں بڑھ گئی تھی، اس وجہ سے اب اس کے سسرال سے کوئی بھی شکایت موصول نہیں ہوئی تھی۔ بڑی بہن نے بھیا کو بھی اپنے پاس لندن بلا لیا تھا، اور بھیا ابھی کمانے کے غرض سے وہاں چلے گئے تھے۔ اب بابا بوڑھے ہو رہے تھے اور ان کی ہڈیاں اب اس قابل نہیں تھی کہ وہ محنت کرے اور ہمیں کما کر کھلاتے رہے۔ بھیا جب وہاں پہنچے تو نوکری کے لیے ابھی انہیں کچھ پڑھائی کی ضرورت تھی، اور وہیں پر ہی پڑھائی کرنے لگے۔ یہاں میں اور ماما بابا اس گھر میں اکیلے رہ گئے تھے۔ ہمارا چہکتا ہوا ہنستا بنستا گھر جیسے اب خاموشی میں بدل چکا تھا، اور خاموشی ایسی تھی کہ کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ بابا کی شوگر اکثر ہائی رہتی اور امی کو بھی جیسے اب گھٹنوں کی بیماری ہونے لگی تھی۔ دن رات وہ کراہتے ہوئے اٹھتی بیٹھتی رہتی اور خدا کو یاد کرتی رہتی۔ اس وقت میری عمر 17 سال تھی، لیکن سب کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے اور بے تحاشا پرسکون ہونے کی وجہ سے میری جسم میری عمر سے کہیں زیادہ لگنے لگا تھا۔ میں موٹی اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ مجھے اگر کوئی دیکھتا تو کہتا کہ اس کی عمر تقریباً 20 سال ہوگی۔ ماں اور باپ دونوں کی بیماری کی وجہ سے وہ دن رات یہی باتیں کرتے رہتے کہ ہم جلد سے جلد اسما کی بھی شادی کر دیں تاکہ ہمارے سر سے یہ بوجھ اتر سکے، ہمارے فرض ادا ہوں تو ہم سکون سے مر بھی سکیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ ان کے بڑے تینوں بچے تو ابو کو چھوڑ کر اپنی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ چکے تھے،
ان کے پاس ایک میں ہی تو بچی تھی، اگر میں چلی جاتی تو ان کی خدمت کون کرتا؟ بابا کی شوگر بڑھ گئی تھی، وہ بہت پریشان رہنے لگے، ہسپتال میں داخل ہوئے اور ان کی طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ 1 مہینے بعد جا کر وہ کچھ بہتر ہوئے تو ہسپتال والوں نے انہیں ڈسچارج کیا۔ وہ جیسے ہی گھر آئے کافی پریشان تھے، ان کے اور امی کے درمیان نہ جانے کیا بات ہوتی رہتی تھی۔ کافی دیر بعد انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ جب میں ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں ان کے بیڈ پر جا کر ان کے سر کی سائڈ پر بیٹھ گئی۔ ان کا سر آہستہ آہستہ دبانے لگے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے اتنے صحت مند بابا ایک دم کیسے اتنے کمزور پڑ چکے تھے۔ ان کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے ان کے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ انہوں نے نقاہت سے آنکھیں کھولتے ہوئے مجھے دیکھا۔ بیٹا دیکھو، میری بات سنو۔ میں نہیں جانتا کہ میری زندگی کے اور کتنے دن بچے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں تمہارے گھر کا کر جاؤں۔ میں جانتا ہوں کہ جب بھی تمہاری شادی کے بارے میں کہتا ہوں تو تم رونے لگ جاتی ہو، تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم ہم سے دور ہو جاؤ، لیکن بیٹا یہ تو حکم خداوندی ہے، آخر تمہیں بھی ایک دن جانا ہی تو ہے۔ پھر تو میری زندگی میں ہی اپنے گھر کی ہو جاؤ تو بہتر ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد تم در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ۔ بھلے ہی تمہارا بھائی تم سے بے حد محبت کرتا ہو، لیکن پھر بھی جب اس کی شادی ہو جائے گی تو وہ اپنی زندگی میں ایسا مگن ہو جائے گا کہ تم بہنوں کو بھول جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد تم لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ۔ باقی دونوں بچیوں کو تو میں نے اپنے اپنے گھر کا کر دیا ہے، اب مجھے تمہاری فکر ستا رہی ہے۔ میرے مرنے سے پہلے میری آخری خواہش تو پوری کر دو۔ بابا کی یہ بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے میرا کلیجہ میرے منہ کو آنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو تواتر بہنے لگے تھے۔ بابا جی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ خدا آپ کو لمبی زندگی دے، آپ کو میری عمر بھی لگا دے، ایسا مت کہا کرے۔ میری زندگی کا واحد سہارا ہی تو ہیں آپ دونوں۔ اگر آپ ایسی باتیں کریں گے مجھے چھوڑ کر جانے کی تو پھر میں کیا کروں گی؟ بابا، میں آپ دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ کہتے ہوئے میں ان کے سینے سے لپٹ گئی اور کافی دیر ان سے لپٹ کر روتی رہی۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، مجھے پچکارتے رہے، کہتے رہے کہ بیٹا دیکھو، زندگی صرف ماں باپ کے سہارے پر نہیں گزاری جاتی، ایسے گزارنے کے لیے تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ تمہاری شادی ہو گئی، تمہارا اپنا گھر ہوگا، تمہیں کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی، تمہارا شوہر تمہارے لیے کمائے گا، تمہیں تمہاری زندگی جینے کا حق ہے۔ اپنے والدین کے لیے اپنی خوشیاں برباد مت کرو بیٹا، اور مجھے بھی میری زندگی میں آخری اور سب سے لاڈلی بیٹی کی خوشیاں دیکھنے دو۔ تم میری خواہش پوری نہیں کرو گی کیا؟ تمہیں یاد ہے نا، تم نے کہا تھا نا بابا، آپ میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں، جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گی، ایسے کہا تھا نا؟ وہ مجھے بچوں کی طرح بہلاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلایا تو کہنے لگے، بس یہی میری آخری خواہش ہے، پہلی اور آخری بار تم سے کچھ مانگ رہا ہوں، کیا تم مجھے وہ نہیں دو گی؟ کیا اپنے بابا کو اس کی مرضی کی چیز نہیں دینی؟ میں نے تم سے کچھ بھی نہیں مانگا، صرف اور صرف تمہاری خوشی مانگی ہے، تمہاری زندگی کی آسائش مانگی ہے۔ مجھے یقین ہے میری بیٹی مجھے منع نہیں کرے گی۔ بابا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اتنی شفقت سے کہا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بابا، جیسے آپ کی مرضی، آپ جہاں میرا رشتہ کر دیں گے مجھے قبول ہوگا۔ بابا کے اس قدر شفقانہ رویے نے مجھے بہت نرم کر دیا تھا، اور اب میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں بچا تھا۔ بہنیں اپنی اپنی زندگیوں میں ایسی مگن ہو گئی تھی کہ دوبارہ میرا حال تک نہیں پوچھا تھا، اور بھائی تو جیسے وہیں لندن کا ہو کر رہ گیا تھا۔ بہن کبھی کبھی کال کر کے حال احوال پوچھ لیا کرتی تھی، بھلے ہی ہمارے رابطے کم ہو گئے تھے، مگر پھر بھی بہن میرے لیے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ بھجواتی رہتی تھی، اور امی بابا کے لیے بھی۔ اب تو 3 سال ہو چکے تھے انہیں یہاں سے گئے ہوئے، وہ ابھی تک ایک چکر نہیں لگا پائی تھی۔ پہلے تو وہ 6 مہینے بعد چکر لگا لیتی تھی، اب 3 سال سے ایک بار بھی چکر نہیں لگایا، اور بھائی بھی جب سے گیا تھا تب سے جیسے ہمیں بھول ہی گیا تھا۔ ہاں البتہ اپنی کمائی میں سے کچھ پیسے وہ ہر مہینے ہمیں باقاعدگی سے بھیج رہا تھا۔ امی نے کئی بار اس سے شادی کے لیے بات کی، مگر انہوں نے فی الحال انکار کر دیا تھا، اس لیے میرے ماں باپ کے پاس میری شادی کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بھائی کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے میرے جہیز کے لیے بہت سارے پیسے بھیجے۔ بہن نے بھی میرے جہیز میں کافی سارے تحائف بھیجے، لیکن میں بہت رو رہی تھی کیونکہ میری دونوں بہنیں میرے پاس موجود نہیں تھیں۔ میرے درمیان والی بہن تو ویسے بھی اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے شہر جا چکی تھی۔ میں نے انہیں شادی کے لیے بلایا تو انہوں نے پہلے انکار کر دیا۔ اگر شادی سے 1 روز پہلے وہ آ گئی تو مجھے کچھ حوصلہ ہو گیا، لیکن بھائی اور بہن کو صرف ویڈیو کال پر ہی دیکھ سکتی تھی۔ میرا رشتہ محلے میں رشتہ کروانے والی ایک عورت کے ذریعے ہوا تھا۔ میری عمر بہت چھوٹی تھی، اس وجہ سے ابھی تک رشتے نہیں آئے تھے، اور اگر کوئی رشتے کی خواہش لیے اپنے دل میں بیٹھا تھا تو اس کا خیال بھی یہی تھا کہ میرے والدین ابھی میری شادی نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی میں صرف 17 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ مگر میرے ماں باپ کی زندگی کی وجہ سے انہیں ایک رشتہ کروانے والی عورت سے کہنا پڑا تھا، اور پھر بہت جلد وہ ہمارے گھر ارسلان کا رشتہ لے کر آ گئی۔
ارسلان بہت اچھے تھے، اچھا کماتے تھے۔ ان کے گھر میں ان کی ماں اور 2 بہنیں تھیں۔ ان کی ماں جلد سے جلد اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتی تھی اور شادی بھی کرنا چاہتی تھی۔ معلوم نہیں انہیں کس بات کی جلدی تھی، مگر وہ چاہتی تھی کہ ان کی بہو بھی چھوٹی عمر کی ہو اور شادی بھی جلد سے جلد ہو جائے۔ امی ابو کو اور کیا چاہیے تھا، انہوں نے فوراً حامی بھر لی، اور میرا جہیز تو پہلے سے ہی تیار تھا۔ کیونکہ میری بہنوں اور بھائی نے بہت کچھ دیا تھا، اس وجہ سے بڑی دونوں بہنوں میں سب سے زیادہ جہیز میرا ہی بنا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے گھر کی ہو گئی۔ اگلے گھر گئی تو ارسلان میرے ساتھ بہت اچھے تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ یہ رشتہ ارسلان کی مرضی سے ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے کالج آتے جاتے دیکھا تھا اور میں پردہ کرتی تھی۔ میرا پردہ کرنا انہیں بہت اچھا لگا تھا۔ یہی نہیں، انہوں نے میرا پیچھا کیا تھا اور میرے گھر والوں کے بارے میں پتہ کیا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میری امی بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے اور میرے بابا بہت شریف ہے اور اب بیماری کی وجہ سے کام نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اپنی ماں سے کہہ کر رشتہ بھیجا۔ یہ بات مجھے ارسلان سے ہی پتہ چلی تھی۔ خیر، زندگی آگے گزرنے لگی۔ امی بابا سے وہ مجھے روز ملوانے لے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے جہیز میں بھی کوئی شرط نہیں رکھی تھی۔ میرے بابا انہیں جہیز میں گاڑی نہ دے سکے تھے، تو انہوں نے اس بات پر بھی کچھ نہیں کہا تھا، لیکن ان کی ماں نے مجھے تانے دینا شروع کر دیے تھے۔ ابھی شادی کو دوسرا مہینہ ہی شروع ہوا تھا کہ مجھے کہنے لگی، ارے فضول کا سامان لے کر آئیو اپنے میکے میں سے، اگر کوئی ڈھنگ کی چیز لاتی تو بات ہوتی نا۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ میرے والدین نے لاکھوں کا سامان مجھے دیا تھا۔ امی جی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میرے والدین نے لاکھوں کا سامان تو دیا ہے مجھے، اتنے سارے برتن، فرنیچر، حتیٰ کہ اے سی تک مجھے سب کچھ دے دیا، اور آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں نے حیرانگی سے کہا تو میری ساس میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ارے بہو، صرف یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اب دیکھو تو ارسلان کے پاس پھٹی پرانی بائک ہے جو میں نے اسے اسکول کے زمانے میں لے کر دی تھی۔ اب تمہارا حق بنتا تھا کہ تم اپنے میکے سے آ رہی تھی تو ایک ڈھنگ کی گاڑی ہی لے آتی، جس سے تمہارا شوہر کم سے کم نوکری پر جانے کے لیے تو مشکل محسوس نہ کرتا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں اپنے ماں باپ کا حال بھی مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ بہن بھائی تو ویسے بھی اب جیسے الگ تعلق ہو کر رہ چکے تھے۔ امی بھی اب بچوں کو اتنا زیادہ قرآن کی تعلیم نہیں دے سکتی تھی، ان کی نظر بھی کمزور ہو چکی تھی۔ بابا ویسے بھی کام نہیں کر سکتے تھے، میں ان پر اس طرح کا بوجھ کیسے ڈالتی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدا کا شکر تھا کہ یہ بات ارسلان نے سن لی تھی۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی کہا، امی جان، کس نے کہہ دیا کہ مجھے اس بائک پر مشکل ہوتی ہے؟ امی، یہ بائک صرف سواری نہیں، میرے بچپن اور محنت کی یادگار ہے۔ رہی بات مشکل کی، تو مجھے اس پر کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ آپ پلیز اس طرح کی باتیں کر کے ماحول کو خراب نہ کیا کریں۔ میرا گھر، میری بیوی اور میری بائک، سب کچھ میرے لیے کافی ہے، اور میں ان سب کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اور آج تو آپ نے میری بیوی کو یہ بات کہہ دی، آج کے بعد میں اسما کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ ان کے والدین نے بہت کچھ دیا، اور میں تو ویسے بھی جہیز کو لعنت سمجھتا ہوں، اور اگر آپ نے دوبارہ جہیز میں کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کی اس بات پر وہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ دوسرے روز جب وہ آفس جانے کے لیے نکلی تو پیچھے سے میری ساس نے مجھے تانے دینا شروع کر دیے۔ وہ رونے لگی اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگی، کہنے لگی، ہائے ہائے، میں تو لٹ گئی ہوں، برباد ہو گئی ہوں۔ میرے بیٹے کو تو کس ناگن نے اپنے بس میں کر لیا ہے، وہ اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا۔ یا خدایا، میں کیا کروں؟ میرا ایک ہی تو کمانے والا بیٹا تھا، اب تو گھر میں وہ 1 روپیہ تک نہیں دیتا، سارے کے سارے خرچے اسی بیوی پر لگاتا چلا جاتا ہے، نہ بہنوں کو پوچھتا ہے نہ ماں کو پوچھتا ہے۔ ان کا یہ روپ دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، محلے کی کچھ عورتیں امی کی آواز سن کر گھر آئیں۔ ارے بہن، کیوں رو رہی ہو؟ اتنی اچھی بہو تو تمہیں ملی ہے، گھر کا سارا کام تو کر رہی ہوتی ہے۔ میں نے تو کئی بار آ کے دیکھا ہے۔ محلے کی ایک عورت نے میرے حق میں یہ بات کہی تو میری ساس ہاتھ نچا نچا کر کہنے لگی، ارے بہن، کوئی کام وام نہیں کرتی ہے، بس آتے ہی لوگوں کو دیکھتی ہے تو کوئی برتن اٹھا کر یہاں سے وہاں رکھ دیتی ہے، مجھے امی امی کرنے لگتی ہے، ورنہ تو اس کی شکل بھی دیکھنے لائق ہوتی ہے، مجھ سے اپنے پاؤں تک دبواتی ہے۔ میرا بیٹا گھر واپس آتا ہے تو 100 شکایتیں لگاتی ہے، اور میرا بیٹا مجھ سے بات کیے بغیر ہی واپس چلا جاتا ہے۔ ابھی آج ہی دیکھ لو، میرے بغیر ہی ناشتہ کر کے وہ آفس چلا گیا۔ یہ سب سن کر تو میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیے تھے۔ اتنی چال باز عورت بھی کوئی ہو سکتی تھی جیسے میری ساس تھی؟ خدا کی پناہ، ایسا تو بالکل نہیں ہوا تھا۔ میں نے تو اپنے شوہر اور اپنی ساس دونوں کے لیے ایک ساتھ ناشتہ بنایا تھا، اور وہ میری ساس سے بہت باتیں کرتے ہوئے ان سے اللہ حافظ کہہ کر آفس گئے تھے۔ حالانکہ بات تو انہوں نے مجھ سے نہیں کی تھی، پھر نہ جانے کیوں میری ساس کس چیز کا بدلہ مجھ سے لے رہی تھی۔ عورتیں افسوس کرتی، سر ہلاتی، مجھے بہت ساری باتیں سناتی گھر سے چلی گئی، اور میری ساس اپنے کمرے میں بند ہو گئی، جبکہ میری دونوں نندیں بھی مجھے چپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اب میں اپنے یہ حالات کس کو بتاتی؟ اپنی دونوں بہنوں کو جنہوں نے آج تک میری کال بھی ریسیو نہ کی تھی، یا پھر اپنے بھائی کو جو لندن جا کر نہ جانے کس دنیا میں مگن ہو گیا تھا۔
یا پھر اپنے باپ کو بتاتی جو شوگر کا اس قدر مریض تھا کہ ذرا سی ٹینشن لیتا تو شوگر ہائی ہو جاتی، یا اپنی ماں کو بتاتی جو ٹینشن لیتی اور پھر بے ہوش ہو جاتی۔ کس کو میں اپنی زندگی کی داستان سناتی؟ اپنے شوہر کو۔ میں ان کی بھی ماں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے اگر میں انہیں کچھ کہتی تو وہ یہی سمجھتے کہ میں انہیں ان کی ماں کے خلاف کر رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کے دل میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے رہے۔ میں نے تو کبھی بھی ایسے لڑائی جھگڑے میں وقت نہیں گزارا تھا، پھر میری زندگی میں ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ شادی کا یہ پہلا سال تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اتنے مشکل حالات شادی کے بعد دیکھنے پڑتے ہیں۔ اب تو میرا میکے جانا بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ امی ابو اکثر کال کر کے مجھے کہتے رہتے کہ تم آتی نہیں ہو، چکر تک نہیں لگاتی، لیکن میں کیا کرتی، گھر والوں کی طرف سے مجبور تھی۔ ارسلان تو مجھے کہتے تھے کہ جاؤ اور اپنے میکے ہو آؤ، مگر جب بھی میں جانے کا ارادہ کرتی تو میری ساس اور میری نندیں کوئی نہ کوئی کام نکال کر میرے سامنے رکھتی تھی۔ صبح وہ جانے سے پہلے کہتی کہ اسما، اگر تمہیں اپنے والدین سے ملنے جانا ہے تو تم چلی جانا، شام کو میں آتے ہوئے تمہیں لیتا آؤں گا۔ اور اسی وقت میری ساس کہتی، نہیں جانے کا وقت نہیں ہے، اتنے سارے کپڑے پڑے ہیں دھونے کے لیے، میرے بیڈ کی تو بیڈ شیٹ بھی بہت میلی ہو چکی ہے، دو تو ویسے بھی خراب تھی، انہیں بھی دھونا ہے، اور تمہاری بہنیں تو ویسے بھی ایک کالج جاتی ہے اور دوسری کی طبیعت خراب ہے، تم تو جانتے ہو ہمارے گھر میں اور کوئی کام کرنے والا ہے نہیں، اس وجہ سے آج رہنے دو، آج یہ نہیں جائے گی۔ یہ بات سن کر ارسلان اکثر خاموش ہو جاتے۔ انہوں نے کئی بار اپنی امی سے یہ بھی کہا تھا کہ امی بس کر دے، اتنے کام بھی اسما نہیں کر سکتی، آپ تو جانتی ہیں کہ وہ بہت چھوٹی ہے، ابھی گھر کے کام اس نے اپنے گھر میں بھی کبھی نہیں کیے تھے، پھر آپ کیسے اس سے اتنے کام کرواتی ہیں؟ امی پھر سے رونا شروع کر دیتی تو ارسلان خاموش ہو جاتے۔ ہاں اکثر مجھ سے کمرے میں یہی کہتے کہ تم فکر مت کیا کرو، میں بہت جلد ہی تمہارے لیے ایک نوکرانی کا انتظام کر لوں گا، بس تم پریشان مت ہوا کرو۔ وہ مجھے دلاسا دیتے تو میری ساری تھکن اتر جاتی۔ وہ مجھ سے محبت سے بات کرتے اور اس محبت نے مجھے کافی سہارا دے رکھا تھا، ورنہ اپنی ساس اور نندوں کے رویے سے تو میں شاید کچھ ہی دن جی پاتی۔ زندگی آگے گزرنے لگی تھی۔ ارسلان کو کسی کام کی وجہ سے باہر جانا پڑ رہا تھا، اور اس وجہ سے وہ کافی دنوں سے اسی تگ و دو میں تھے کہ جلد سے جلد ان کا پاسپورٹ بن سکے تاکہ وہ جلد سے جلد ویزا لے کر دوسرے ملک چلے جائیں، کیونکہ کمپنی انہیں جس کام کے لیے باہر بھیج رہی تھی اس کام کے لیے اگر وہ باہر چلے جاتے تو ان کو بہت ترقی ہو سکتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ باہر جائیں، کیونکہ میں جانتی تھی اگر وہ باہر چلے گئے تو ان کے جانے کے بعد میرا بہت برا ہوگا۔ ابھی یہی دن چل رہے تھے کہ اچانک سے میری طبیعت خراب ہونے لگی، مجھے چکر آئے اور میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اس وقت ارسلان اپنے آفس سے واپس آئے تھے۔ جب میری یہ حالت دیکھی تو وہ مجھے اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال میں جا کر جب ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا تو انہوں نے خوشخبری سنائی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ ہماری شادی کا تیسرا مہینہ تھا اور ہمیں یہ خوشخبری مل گئی تھی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ وہ خوشی خوشی گھر واپس آئے اور مٹھائی بھی ساتھ لائے۔ ماں اور بہنوں کو بھی مٹھائی کھلائی تو وہ بھی خوش ہوئی، مگر ساس کے چہرے پر مجھے ابھی بھی تناؤ دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی خوش نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں انہوں نے مجھے اپنی آنکھ میں کھٹکنے والی چیز بنا کر رکھ دیا تھا۔ جب بھی کوئی موقع دیکھتی مجھے ذلیل کر کے ہی چھوڑتی۔ نہ جانے کیوں وہ ایسا کرتی تھی۔ ان کی اپنی بھی تو بیٹیاں تھیں، کل کو ان کی بھی شادیاں ہونی تھی، اگر ان کو بھی ایسی ساسیں مل جاتی تو پھر وہ کیا کرتی؟ اور مکافات عمل بھی تو کوئی چیز ہے نا، اگر انہیں مکافات عمل کی چکی میں پسنا پڑے تو وہ پھر کیا کریں گے؟ میں اکثر اپنے دل میں سوچتی تھی، مگر خیر 2 دن بعد ہی ان کا پاسپورٹ آیا اور 1 ہفتے بعد وہ دوسرے ملک چلے گئے۔ جانے سے پہلے وہ مجھے تاکید کر کے گئے تھے کہ وہ جب تک نہ آئیں تب تک میں اپنا خیال رکھوں گی اور اپنے ہونے والے بچے کا بھی خیال رکھوں گی۔ اپنی ماں سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک میڈ کا انتظام کر رہے اور وہ میڈ میرے کام کیا کرے گی اور گھر کے کام بھی کر لیا کرے گی، لیکن مجھے کوئی کام نہ بتایا جائے۔ ان کی امی نے ان کے منہ پر تو ہاں ہاں کہہ دیا تھا، مگر ان کے جانے کے بعد جو انہوں نے میرا حشر کیا تھا وہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ارسلان کی رات کو فلائٹ تھی 12 بجے۔ میں انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے گئی تھی۔ انہیں ایئرپورٹ چھوڑ کر ساس اور نندوں کے ساتھ میں واپس اپنے گھر آئی تو سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے، مگر صبح جب آنکھ کھلی تو میں نے اپنے فون پر دیکھا ارسلان کی ڈھیروں مسز کال آئی ہوئی تھی۔ واٹس ایپ پر وائس میسج بھی بے تحاشا تھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے انہیں جواب دینا شروع کر دیا۔ اس سب میں مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب ناشتے کا وقت گزر گیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ میڈ آ چکی ہوگی، مگر 1 گھنٹے بعد جب باہر سے میں نے بلند آوازیں سنی تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے موبائل سائڈ پر رکھا اور جانے کے لیے ابھی چپل پہننے ہی لگی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ میں جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی اور جیسے ہی کنڈی کھولی تو ایک زور سے مجھے دھکا لگا اور میں دیوار سے جا لگی۔ میری ساس غصے میں چیختی ہوئی میری طرف بڑھنے لگی، ہڈ حرام کام چور کہیں کی، کب سے پڑی سو رہی ہے؟ تمہیں نہیں پتا کہ میری بیٹیوں کو جلدی ناشتہ کرنے کی عادت ہے؟ 9 بج چکے اور ابھی تک تم نے انہیں ناشتہ بنا کر نہیں دیا۔
यहाँ नाश्تہ क्या तुम्हारा बाप आकर बनाएगा? ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हुई वो मेरे सर पर आ खड़ी हुई थी। मगर अम्मी अरसलान एक मेड का इंतज़ाम तो कर गए थे, फिर मेरा काम करने का क्या तुक बनता है? वैसे भी डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है। मैंने कांपती हुई आवाज़ से कहा तो वो मेरे बालों से पकड़ कर कहने लगी, ओ महारानी, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे बेटे ने मेरे लिए नौकरानी रखी है, और अगर उसने तुम्हारे लिए कहा भी है तो मैं क्यों से तुम्हारे काम बताऊं? मैंने उन कामों में तुम्हें डालना है। तुम मरो या जियो, मेरे लिए काम तुम करोगी, समझी तुम? उठो, बाहर आओ मेरे पास। ये कहते हुए वो मेरे बालों से पकड़कर मुझे उठाते हुए कह रही थी, और मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मुझे किस जुर्म की सज़ा मिल रही थी? इस जुर्म की कि उनके बेटे ने मुझसे मोहब्बत की थी, या फिर इस जुर्म की कि मैंने उनके बेटे से ब्याह करके यहाँ आई थी, या फिर मेरा यह कसूर था कि मैं एक छोटी मासूम सी लड़की थी और मेरे लिए उनके बेटे ने बहुत कुछ किया था। मेरे लिए उनका बेटा उनसे लड़ने के लिए आ गया था, या फिर उनके बेटे ने मेरे लिए एक नौकरानी रखी थी। न जाने उन्हें किस चीज़ का मुझसे गुस्सा था कि वो मुझ पर इस कदर जुल्म करती जा रही थी। रोते रोते मेरी हिचकियाँ बन गई थी और वो मुझे घसीटते हुए बाहर किचन तक लाई थी। मेरी कमर में शदीद दर्द होने लगा और मैंने कई बार कहा था कि अम्मी जान, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मगर उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। नौकरानी घर की सफाइयाँ करते हुए मेरे कमरे में गई तो जल्दी से मेरा फ़ोन उठा लाई थी। बीवी जी, आपका मोबाइल बज रहा है। और इससे पहले कि मैं उससे मोबाइल लेकर देखती, फ़ौरन मेरी सास आगे बढ़ी और मोबाइल पर जगमगाते नंबर को देखा तो वो गुस्से से चूर होकर कहने लगी, अच्छा, तो मेरे बेटे को बीबी ने अपने जाल में फंसाया हुआ है। अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाए रखती हो। ये लो, मैंने तोड़ दिया तुम्हारा मोबाइल, अब बात करके दिखाओ मेरे बेटे से। ये कहते हुए उन्होंने फ़ोन ऐसे ज़ोर से ज़मीन पर पटका कि चूर चूर हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं अपनी सास को देखकर रह गई। नौकरानी को देखकर भी यूँ लग रहा था जैसे उसे ये बात बहुत बुरी लगी। मुझे रोता देखकर वो मेरे पास आकर मेरी हेल्प करवाने लगी थी, क्योंकि अरसलान ने उससे पहले ही कहा था, तुम अस्मा की हेल्प करती रहना। मुझे पता है कि मेरी अम्मी जाने के बाद इसके साथ बुरे रवैये से पेश आएंगी, लिहाजा तुम ख्याल रखना इसका। यह बात मुझे मेरी उसी नौकरानी ने बताई थी। हमीदा मुझसे काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 30 साल उम्र थी उसकी, और उसके 2 बच्चे भी थे। उसके शौहर की वफ़ात हो गई थी, इस वजह से वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेड की नौकरी कर रही थी। उसके आने से यूँ हो गया कि मेरी कुछ टेंशन हल हो गई थी। मेरी सास को वो अक्सर कह दिया करती थी, वो जो काम उन्होंने बताया है वो अस्मा बाजी का नहीं है, लेकिन हकीकत में वो खुद कर दिया करती थी। मेरे कमरे में आकर मुझसे घंटों बातें करती, मेरा दिल बहलाने की कोशिश करती, मगर इसके बावजूद मेरा दिल न बहलता। उस रोज़ मैं अपने कमरे में खामोशी से बैठी थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने शौहर से बात कर लूँ। उनको 1 महीना होने वाला था और अभी तक मेरी उनसे एक बार भी बात नहीं हुई थी। जब भी उनकी कॉल आती, उनकी माँ और बहनें मेरे सामने बात करती और कहती कि तुम्हारी बीवी तो मैके गई हुई है, या कहती कि सो रही है, या ये भी कह देती कि वो इस वक्त तुमसे बात नहीं करना चाहती। ये बातें सुनकर मेरा दिल बहुत दुखने लगता। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ। 1 महीना गुजर चुका था और आज हमीदा की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो अपने क्वार्टर में आराम कर रही थी। उसके बच्चे भी उसके पास थे और खाना बनाने के लिए मजबूरन मुझे ही उठना पड़ा। मैंने खाना बनाया और खाना बनाकर अपने कमरे में चली गई। खाना खाने का वक्त हुआ तो एक बार फिर से मैं जल्दी से नीचे आई और खाना लगा दिया। फिर एक एक को बुलाने लगी। मेरी सास और नंदे आकर आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठी तो एक निवाला लेते ही मेरी सास के चेहरे के तासुरात बदलने लगे। आंखों में शदीद गुस्सा लिए वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, तुम्हारे हाथों में जान नहीं है क्या? मुर्दे हाथों से खाना बनाया है तुमने। जायका देखो इसका कितना कड़वा हो गया है, लगता है जैसे जल गया था। और नमक तो जैसे इसमें शामिल ही नहीं हुआ। इतनी मिर्चें, मुझे मारने का इरादा था क्या? तुम जानती हो कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है जब मैं इतनी ज़्यादा मिर्चें खाती हूँ। ये कहते हुए गुस्से से उठी। अम्मी जान, मुझे माफ़ करते, मुझे नहीं पता था कि शायद ज़्यादा मिर्ची हो गई हैं और सालन जल गया। मैंने खुद देखा है, बार बार जांच भी की है, मगर सालन तो नहीं जला और मिर्चें भी मैंने हिसाब से डाली हैं। आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरा बस यही कहना था कि वो आई और मुझ पर पेदर थप्पड़ बरसाने लगी, और मैं उस वक्त किचन के दरवाजे में खड़ी थी और वो किचन के दरवाजे से मुझे अंदर ले गई। दरवाज़ा बंद कर दिया और थप्पड़ मारने से जब जी न भरा तो जलते हुए चूल्हे पर लोहे की वो सलाख रख दी जिसमें हम बोटियाँ भुना करते थे। मैं उनके इरादे को जान गई थी कि वो मुझे नुकसान पहुँचाना चाहती है। शायद वो ये चाहती थी कि ये बच्चा इस दुनिया में ना आए, इस वजह से वो मुझ पर इतना तशद्दुद कर रही थी। मगर आखिर क्या बात थी कि वो मुझ पर इतना तशद्दुद करती थी?
میں ان سے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی تھی مگر وہ نہیں بتاتی تھی۔ یہ بات تو میری نندوں نے بھی محسوس کی تھی۔ وہ بار بار دروازہ بجا رہی تھی اور کہہ رہی تھی امی خدا کے لیے دروازہ کھولے، امی دروازہ کھولے، ایسا نہ کیا کریں آپ، ہم نے آپ کو کتنی بار سمجھایا۔ میری نند کی آواز ابھر رہی تھی مگر میری ساس کو مجھ پر بالکل بھی ترس نہ آیا۔ جلدی سے وہ سلاخ گرم ہو چکی تھی اور وہ میرے ہاتھوں پر لگانے لگی تھی۔ پھر اسے پھینک کر اس نے بیلنا اٹھا لیا تھا اور اس سے مجھ پر وار کرنے لگی۔ میں گر گئی تھی اور میرے پیٹ اور کمر پر وہ وار کرنے لگی۔ مجھے تکلیف ہونے لگی اور میں اسی وقت بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال کے بستر پر پڑی ہوئی تھی اور میرے سرہانے کوئی اور نہیں بلکہ صرف میری نوکرانی حمیدہ بیٹھی تھی۔ میرے ہوش میں آتے ہی وہ جلدی سے کہنے لگی بیوی جی آپ ہوش میں آ گئی ہیں، خدا کا شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئی ہیں، مجھے آپ کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں یہاں اسپتال کے کمرے میں کیوں تھی، مجھے ڈرپ کیوں لگی ہوئی تھی۔ مجھے بس یاد تھی تو اپنی ساس کی وہ آخری مار جب وہ مجھے مار رہی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں اٹھ نہیں پا رہی تھی، میری کمر میں بہت درد ہو رہا تھا اور جہاں جہاں انہوں نے مجھے مارا تھا وہیں پر درد ہو رہا تھا۔ میرے بازو پر کپڑا نہیں تھا بلکہ بازو پر پٹیاں رکھی ہوئی تھی کیونکہ وہ جگہ جل چکی تھی انہی سلاخوں کی وجہ سے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے اپنے پیٹ میں ہونے والے تکلیف نے کچھ اور احساس دلایا تھا۔ میں نے سوالیہ انداز میں اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی حمیدہ سے پوچھا حمیدہ میرا بچہ تو وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے اسے اٹکتے اٹکتے پوچھا تو حمیدہ کی نظریں جھک گئی اور اس کی خاموش نگاہوں اور خاموش زبان نے مجھے یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ میرے پیٹ میں بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا اور اسی تکلیف کی وجہ سے تو میں یہاں پر تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حمیدہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارسلان مجھے اپنی امانت سونپ کر گئے تھے، انہوں نے کہا تھا اپنی جان سے زیادہ اس امانت کی فکر کرنا، لیکن ان کی امی نے کیا کر دیا میرے ساتھ؟ میں روتے ہوئے بول رہی تھی، روتے روتے میری ہچکیاں بن چکی تھی۔ بی جی اپنے آپ کو سنبھالیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارسلان صاحب جیسے ہی واپس آئیں گے میں انہیں آپ کی ساس کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ میرے پاس بھی موبائل نہیں ہے ورنہ میں انہیں اسی وقت بلا لیتی۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کی ساس کا اصلی چہرہ ان کے سامنے آ کر رہے گا۔ مگر میں پریشان ہوں کہ کوئی انسان اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی وہ آپ کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہیں، بھلے یہ آپ کے چہرے پر نہیں کرتی، لیکن جب میں ان کے کمرے میں موجود ہوتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ آپ بہت اچھی ہیں، بہت اچھا کھانا بناتی ہیں۔ لیکن پھر نہ جانے کیوں ان کے اندر ایسا شیطان اٹھنے لگ جاتا ہے کہ وہ آپ کو مارنے لگ جاتی ہے۔ پھر مارنے کے بعد وہ شرمندہ بھی ہوتی ہے۔ آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے اور کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یہ بات مجھے بھی پریشان کر رہی تھی۔ حمیدہ یہ بات کہہ رہی تھی، اس کی یہی الجھن تو میری بھی الجھن تھی۔ اسی الجھن کی وجہ سے تو میں پریشان تھی کہ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے۔ 3 دن بعد میری طبیعت بہتر ہوئی تو ڈاکٹر نے مجھے ڈسچارج کر دیا۔ حمیدہ بھی مجھے اپنے ساتھ لیے گھر آ گئی۔ حمیدہ کو جیسے ارسلان نے ہدایت دی تھی کہ وہ میرا خیال رکھے، وہ میری ساس کے منع کرنے کے باوجود بھی میرا خیال رکھتی تھی۔ اب بھی اس نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھا دیا اور خود باہر چلی گئی، لیکن باہر سے اچانک آوازیں اٹھنے لگی۔ چیخو پکار سن کر جب میں باہر آئی تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں جو چیز سمجھ رہی تھی وہ بالکل نہیں تھا۔ میری ساس اپنے آپ کو پیٹتی ہوئی ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی اور میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی کہ میرا شوہر واپس آ چکا تھا۔ مجھے خبر نہیں تھی، لیکن حمیدہ نے اسے اس بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ جیسے بھی کیا تھا میں نہیں جانتی تھی، لیکن اس نے یہی کہا کہ میں نے انہیں بتا دیا تھا۔ میرے شوہر انہیں پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، میری نندیں بھی رو رہی تھی اور ان کے پیچھے بھاگی چلی جا رہی تھی، لیکن میری ساس کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنا سر پیٹ رہی تھی، اپنے ہاتھ اپنے سینے پر مار مار کر پیٹ رہی تھی اور کہہ رہی تھی میں بہت بری ہوں، میں بہت بری ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے روتی چلی جا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ حمیدہ نے مجھے دیکھا تو جلدی سے میرے قریب آتے ہوئے کہنے لگی بیوی جی صاحب جی واپس آ گیا اور انہیں بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا مسکیریج آپ کی ساس کی وجہ سے ہوا ہے، اور انہوں نے جیسے ہی اپنی ماں سے اس بارے میں بات کی تو پتہ نہیں کیوں وہ ایسا برتاؤ کرنے لگی ہیں۔ ایسا برتاؤ تو وہ روٹین میں نہیں کرتی تھی۔ اللہ خیر کرے، ایسا کیوں ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ شاید وہ ڈرامہ کر رہی ہیں، لیکن اگر یہ ڈرامہ تھا تو وہ پہلے بھی کر چکی تھی، مگر وہ اس سے تھوڑا مختلف تھا۔ اب تو یہ سب کچھ حقیقی لگ رہا تھا۔ وہ مجھے تو بالکل بھی ڈرامہ کرتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تو ارسلان انہیں جلدی سے اٹھا کر بھاگتے ہوئے اسپتال لے گئے۔ جب وہ واپس آئے جو خبر انہوں نے ہمیں سنائی اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ امی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انہیں ماضی میں کچھ ایسا دھچکا لگا جو انہیں بھول نہیں رہا۔ وہ بار بار ان کے دماغ پر اثر انداز ہو رہا ہے اور یہ بار بار اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا۔ پہلے آپ لوگ اسے غصہ سمجھتے تھے، لیکن اب یہ بات غصے سے آگے بڑھ گئی ہے۔
ان کی شخصیت دوہری ہو رہی ہے۔ یہ ایک وقت میں ایک بات سوچتی ہیں تو دوسرے وقت میں ان کے دماغ میں دوسری بات چل رہی ہوتی ہے۔ جب یہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتی تو یہ دوسری شخصیت میں ہوتی ہے اور اسی شخصیت میں یہ بہت ظالم ہو جاتی ہے۔ شاید ان کے ماضی میں کچھ ایسا ہوا ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں اور فی الحال انہیں مکمل طور پر آرام کرنے دیں۔ میرا مشورہ ہے کہ ابھی کچھ دن انہیں اسپتال میں ہی رہنے دیں۔ ڈاکٹر کا یہ کہنا بہت حیران کن تھا، لیکن ارسلان نے ماں جی کو وہاں چھوڑنے کی بجائے گھر واپس لے آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ جتنا آرام اور سکون انہیں گھر میں مل سکتا ہے اتنا انہیں اسپتال میں نہیں مل سکتا۔ ہمیں بھی تاکید کر دی تھی کہ ہم انہیں پریشان نہ کریں۔ میں تو ویسے بھی بہت بیمار تھی اور کوئی کام کرنے کے لائق ہی نہیں بچی تھی۔ بس ان کی حالت دیکھ کر میں اور پریشان ہو چکی تھی، اور وہ انہیں ان کے کمرے میں چھوڑ کر میرے کمرے میں آئے تو میری حالت دیکھ کر وہ بہت پریشان نظر آنے لگے۔ میرے قریب بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا، مجھے معاف کر دینا آسماں، مجھے نہیں پتا کہ میں ایسے جاؤں گا اور ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر تمہیں تو یہ حال ہو جائے گا تمہارا۔ لیکن فکر مت کرو، امی نے جو بھی کیا وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ ان کی دوہری شخصیت نے ان سے اس طرح کروایا۔ تم جانتی ہو جب وہ یہاں بیاہ کر آئی تھی تو دادی جان اور بابا جان ان پر بہت غصہ کرتے تھے۔ دادی جان تو پھر بھی خدا کو پیاری ہو گئی تھی، مگر بابا جان تو نشے کے عادی تھے۔ وہ اکثر امی کو مارا پیٹا کرتے تھے اور امی کا وہ غصہ ہمیشہ ان کے دل میں دب جاتا جو ان کو ان کی حرکتوں پر آتا تھا۔ یوں بھی ہوا تھا، جب میں چھوٹا تھا تو امی بالکل ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی، لیکن خدا کا شکر تھا کہ میرے ایک ماموں تھے جنہوں نے میری امی کا علاج کروایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے زندگی کے کسی حصے میں دوبارہ ان کی دماغی حالت ویسی ہو جائے، ان کا خیال رکھنا۔ لیکن جب میں نے اپنی پسند سے شادی کی تو یہ بہت غصہ ہو گئی تھی، لیکن میں نے انہیں اپنے طریقے سے پیار سے سمجھا لیا تھا۔ پھر جب تم یہاں آئی تو اچانک ہی ان کا دماغی توازن بگڑنے لگا۔ مجھے خود بھی یاد نہیں رہا تھا کہ یہ اس طرح کا برتاؤ کیوں کر رہی۔ میں تو وہ باتیں بالکل ہی بھول چکا تھا، لیکن اب ڈاکٹر نے مجھے پھر سے یاد دلا دیا ہے۔ ہمارے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی جانا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی رونے کی ضرورت ہے۔ یہ تو حکم خداوندی ہوتا ہے، وہ جب چاہتا ہے اولاد سے نواز دیتا ہے، جب چاہتا ہے وہ واپس لے لیتا ہے۔ اس میں ہمیں انسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اور امی نے جو کچھ کیا وہ جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ میں یقین سے کہہ سکتا۔ ان کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی، میری آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ امی جان نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا تھا۔ یہ غم مجھے بہت تھا۔ دوسری طرف امی کی طبیعت خرابی کی وجہ سے بھی مجھے سمجھ آ گئی تھی وہ کیوں اتنا غصہ کرتی تھی، اور بے وجہ جو کچھ کرتی تھی وہ بالکل سمجھ ہی نہیں آتا تھا، اور ان کا نشانہ ہمیشہ میں ہی بنتی تھی۔ وجہ صرف یہی تھی کہ جب وہ یہاں بیاہ کر آئی تھی تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور پھر اب ان کا دماغ انہیں بھی وہی کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ لیکن وہ دماغی طور پر اچھی بھی تھی، اور یہ مجھے حمیدہ پہلے ہی بتا چکی تھی کہ وہ آپ کو اچھا بھی کہہ رہی ہوتی ہے، اور پھر دوسرے وقت میں یہ پتہ نہیں وہ کیسے خود پر قابو کھو لیتی ہیں۔ 3 مہینے ان کا مسلسل علاج چلتا رہا۔ علاج کے بعد انہیں جب عملی زندگی کا علم ہوا اور وہ کچھ بہتر ہوئی تو وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے اپنے ہی پوتے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا تھا، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ میں تو چاہتی ہوں کہ میرے آنگن میں میرے بچے کے بچوں کی کھیلنے کی کلکاریاں گونجیں۔ پتہ نہیں کس طرح میں اتنی شفاق ہو گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی تو میں نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ میں جانتی تھی کہ ان میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، اور ویسے بھی معاف کر دینے والا سب سے بڑا ہوتا ہے۔ میں نے بھی معاف کیا تو ان کے دل میں میرے لیے مزید عزت بڑھ گئی۔ میں اب اس گھر میں کچھ سکون سے رہتی ہوں، سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اور میری ساس کی طبیعت اب نہیں بگڑتی۔ اگر بگڑنے لگتی ہے تو میں نے جلد سے جلد ہسپتال لے جاتی ہوں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ خدا کرے کہ ان کے سینے میں جو گھاؤ ہیں وہ بھی بھر جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کے پچھلے دکھوں کو بھول سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ باقی جو چیزیں ہمیں پہلے غلط لگتی ہیں، جب ان کی وجوہات پتہ چلے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلط نہیں تھی، وہ ایک طرف سے بالکل ٹھیک تھی۔ اکثر ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ہوتا ہے جو حقیقت نہیں ہوتا، جس طرح میرے ساتھ ہوا تھا، مگر حقیقت ایک نہ ایک دن کھل کر ہی رہتی ہے۔ مگر کبھی کبھی یہ حقیقت اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ اسے ہضم کرنا انسان کے بس میں نہیں رہتا۔ میری زندگی میں ساس کے ساتھ صلح کا وہ دور سکون ابھی کچھ ہی ماہ پرانا تھا کہ تقدیر نے ایک بار پھر میرا سخت امتحان لے لیا۔ میری دونوں نندوں کے رشتے طے ہو گئے تھے، ایک کا رشتہ شہر کے ایک معزز گھرانے میں، اور دوسری کا اللہ کے فضل سے بہت ہی بہترین گھر میں ہوا تھا۔ میں نے ان کی شادیوں میں اپنی سگی بہنوں کی طرح محنت کی۔ ان کے جہیز کے سامان سے لے کر شادی کے چھوٹے چھوٹے انتظامات تک میں نے ہر چیز میں خود کو جھونک دیا۔ میری ساس بھی مجھ سے بہت خوش تھی، اور میرا شوہر بھی مجھے دیکھ کر فخر محسوس کرتا تھا۔ سب کچھ کتنا پرسکون اور خوشگوار تھا کہ اچانک ایک منحوس دن
میرے میکے سے فون آیا کہ بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ میں تو جیسے سکتے میں آ گئی۔ میرے شوہر نے فوراً مجھے تیار ہونے کو کہا اور ہم اسپتال پہنچے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ بابا کی حالت بہت نازک ہے۔ وہ بے چینی سے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے فوراً لندن میں مقیم اپنی بہنوں اور بھائیوں کو فون کیا۔ ان کا وہاں سے آنا ناممکن لگ رہا تھا، مگر انہوں نے جیسے تیسے ٹکٹ کروایا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ آخری لمحات پہ پہنچ گئے۔ ہسپتال کے اس کمرے میں جب وہ سب داخل ہوئے تو بابا کے چہرے پر ایک عجیب سی تسلی آ گئی۔ بابا انتہائی کمزور ہو چکے تھے۔ انہوں نے بہت مشکل سے ہاتھ اٹھایا اور میرا ہاتھ میرے شوہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اس نے میرے گھر کو جنت بنایا ہے، اس نے بہت محنت کی ہے، میرے بعد اس کا خیال رکھنا اور اسے کبھی تنہا مت چھوڑنا۔ یہ سن کر میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بابا کے چہرے پر وہ آخری مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر میں اندر سے بکھر گئی تھی، اور پھر بابا نے ہم سب کے سامنے ہی دم توڑ دیا۔ وہ لمحہ اتنا بھاری تھا کہ ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میں تو بس اپنے بابا کے سینے سے لگ کر چیخیں مار مار کر روتی رہی۔ میرا تڑپنا دیکھ کر ہسپتال کا عملہ بھی آپ دیدہ تھا۔ پھر بابا کا جنازہ اٹھا، وہ آخری دیدار، وہ کندھا اور پھر مٹی کے حوالے کرنا۔ میرا دل جیسے ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ میرے شوہر اس پورے عرصے میں میرے ساتھ چٹان بن کر کھڑے رہے۔ انہوں نے میرے بابا کے دسویں ختم، خیرات اور تدفین کے تمام معاملات میں نہ صرف بھرپور تعاون کیا بلکہ ایک بیٹے کی طرح سب سنبھالا۔ ان کا یہ اخلاق دیکھ کر مجھے ان پر ناز ہونے لگا۔ پھر 40واں آیا، ہم نے قرآن خوانی کی اور بابا کے احسان ثواب کے لیے خوب خیرات کی۔ 40 دن تک تو گھر میں ایک صف ماتم بچھی رہی، لیکن پھر زندگی نے پہیہ گھمایا۔ میرے بھائی نے لندن واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ اپنے بابا کے بعد تنہا ماں کو چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم سب نے فیصلہ کیا کہ اب بھائی کی شادی کی جائے۔ جیسے میں نے اپنے نندوں کے لیے محنت کی تھی، ویسے ہی اپنے بھائی کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ڈھونڈا۔ شادی کے انتظامات میں میرے شوہر نے وہی ساتھ دیا جیسے پہلے دیا تھا۔ یہ شادی بہت سادہ مگر جذباتی تھی۔ جب بھائی سہرا باندھ کر نکلا تو میری نظریں بار بار دروازے پر جاتی تھیں، جیسے بابا ابھی کہیں سے نمودار ہو جائیں گے اور مسکرا کر کہیں گے، میرے بیٹے تم آج بہت خوبصورت لگ رہے ہو۔ شادی کے اس ہنگامے میں بھی مجھے بابا کی کمی ہر پل محسوس ہو رہی تھی۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ لوگوں کے جانے سے جو خلا پیدا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھرتا۔ آج جب میں اپنے گھر میں بیٹھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ انسان کتنا بے بس ہے۔ ہم کل جن چیزوں کی اپنی زندگی کا اہم حصہ سمجھتے ہیں، اگلے ہی پل میں وہ صرف یادیں بن کر رہ جاتی ہیں، لیکن انہی یادوں کے سہارے ہی تو ہم جیتے ہیں۔ بابا نہیں رہے مگر ان کی دعائیں آج بھی میرے ساتھ ہیں، اور میں نے سیکھ لیا کہ زندگی میں رشتے صرف خون سے نہیں بلکہ محبت اور نبھانے سے قائم رہتے ہیں۔ اب میرا فرض ہے کہ میں اپنی امی کو سنبھالوں اور ارسلان کے ساتھ مل کر اپنے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بناؤں، کیونکہ یہی بابا کی اصل خوشی تھی۔ آخرکار بھائی کی شادی ہوئی اور گھر میں رونق واپس آ گئی، لیکن بابا کی خالی جگہ آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ میری نندیں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، میری ساس اب مکمل طور پر بدل چکی ہے اور میرا شوہر میرا سایہ بن کر میرے ساتھ کھڑا ہے، لیکن بابا کی وہ آخری بات کہ اسے ہمیشہ خوش رکھنا میرے کانوں میں آج بھی گونجتی ہے، اور یہی وہ طاقت ہے جو مجھے ہر دکھ سہنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ ان تمام جذباتی صدموں اور گھر کی ذمہ داریوں کی بھاگ دوڑ میں نے اپنی صحت کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد میری طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ مجھے شدید بخار، ہر وقت تھکن اور متلی کی شکایت ہونے لگی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ سب وہی پرانی الجھنیں اور ذہنی دباؤ ہے، مگر میرے شوہر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مجھے بہترین گائناکالوجسٹ کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کلینک میں ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا اور چند ٹیسٹ کروائے۔ اس کے بعد جو خوشخبری سنائی اس نے میرے دکھوں کے اندھیروں کو روشنی سے بھر دیا۔ ڈاکٹر مسکرا کر بولی، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ الفاظ سن کر میرے شوہر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، دیکھا اللہ نے ہمارے صبر کا کتنا پیارا پھل دیا۔ ہم دونوں اس وقت جیسے ساتویں آسمان پر تھے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ خوبصورت دن آیا جب اللہ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا۔ میرا بیٹا آتے ہی ہمارے گھر کا سکون بن گیا۔ وہ اپنی پھپھیوں، دادی، ماموں، نانی اور خالاؤں سب کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ میرا شوہر اس کو لے کر اتنا پیار کرتی کہ مجھے دیکھ کر رشک آتا۔ کبھی کبھی وہ اس کو گود میں لے کر میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتے، تم میری زندگی میں ایک سکون بن کر آئی ہو اور یہ بیٹا ہماری محبت کی نشانی ہے۔ ان کا یہ رومانٹک اور محبت بھرا انداز مجھے زندگی کے ہر دکھ کو بھلا دینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میں یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی سے ہی سیکھا ہے کہ کسی بھی عورت کے لیے اس کے شوہر کا ساتھ کتنا اہم ہوتا ہے۔ اگر ایک عورت کا شوہر مضبوط ہو، وہ اس کا سہارا بنے، اس کی بات سنے اور اس کی عزت کرے، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس عورت کو کمزور نہیں پڑنے دیتی۔ والدین کا حق بھی اپنی جگہ اولین ہے، وہ ہماری جنت ہے، مگر شوہر کا حق بھی بہت بڑا ہے، اور ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو وہ تحفظ فراہم کرے جس کی وہ حقدار ہے۔ اسی طرح ایک اچھی بیوی وہی ہے جو اپنے شوہر کے دکھ سکھ میں اس کے قدم سے قدم ملا کر چلے، اس کی عزت کرے، اس کے گھر کو جنت بنائے اور اس کے ساتھ وفاداری نبھائے۔
رشتوں کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ زندگی تو ایک عارضی سفر ہے، مگر اس سفر میں جو ہم محبت اور عزت کماتے ہیں وہی ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ میرے عزیزوں، اس کہانی کا حاصل صرف اتنا ہے کہ اگر نیت صاف اور رشتوں میں خلوص ہو تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے اس کے شوہر نے جس طرح اس کا گھٹن وقت میں اس کا ہاتھ تھاما، آج وہ اسی کی بدولت ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہے، اور یہی وہ محبت ہے جو ایک گھر کو گھر بناتی ہے۔ اے اللہ، ہمارے والدین کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور کر دے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا رب العزت، جو عورتیں اپنے گھروں میں قدم سے قدم ملا کر چل رہی ہیں، ان کے نصیب اچھے فرما، ان کے شوہروں کے دلوں میں ان کے لیے محبت اور عزت کا سمندر پیدا کر دے۔ اے پروردگار، ہماری زندگیوں سے دکھوں اور دوریوں کو مٹا کر ہمارے آنگنوں کو خوشیوں اور سکون سے بھر دے۔ ہمیں ایسا جیون ساتھی عطا فرما جو مشکل وقت میں ہمارا سہارا بنے، اور ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم اپنے رشتوں کی لاج رکھ سکیں۔ آمین ثم آمین۔